نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عذاب کی جلدی، آج آپ کا ٹاپک ہے عذاب کی جلدی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات مشرکین کو یہ دھمکی بھی دی تھی کہ اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر مصرر ہیں تو ان پر اللہ کا عذاب بھی آ سکتا ہے، یعنی اگر وہ مخالفتیں کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آ سکتا ہے۔ لیکن مشرکین مان رہے تھے کسی بھی طرح۔ آپ نے اتنی ساری ماشاءاللہ سیرت پڑھ لی، مشرکین ایک کے بعد ایک سوچتے جا رہے تھے چال اب کیا کریں اب کیا کریں، لیکن انہوں نے کچھ بھی نہیں چھوڑا، انہوں نے ہر طریقہ آزمایا مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے۔ چنانچہ جب اس عذاب میں تاخیر ہوئی، یعنی ڈیلے ہوا، تاخیر ہوئی، تو انہوں نے مذاق اور ضد کے طور پر عذاب آنے کی جلدی مچانی شروع کر دی۔ قرآن میں آپ پڑھتے تھے نا، وہ کیا کہتے تھے؟ عذاب لاؤ جلدی۔ آپ ہمیں بار بار کہہ رہے ہو عذاب آئے گا عذاب آئے گا، تو اچھا ٹھیک ہے لا کے دکھاؤ عذاب جب آئے گا، کب آئے گا ابھی لا کر دکھاؤ ہمیں تو۔ اور اس بات کا مظاہرہ کیا کہ ان پر اس دھمکی کا کوئی اثر ہے یا نہ کوئی کبھی وہ پوری ہو سکتی ہے، یعنی ہمیں اس دھمکی کا کوئی اثر نہیں ہو رہا اور نہ ہی دھمکی یہ والی پوری ہو سکتی ہے، یعنی عذاب نہیں آئے گا، یہ جھوٹ بات ہے، وہ لوگ کہتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں آیتیں نازل فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ۔ یہ لوگ آپ سے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں اور اللہ اپنے وعدے کی ہرگز بھی خلاف ورزی نہیں کرے گا، اور بے شک تمہارے پروردگار کے نزدیک ایک دن تمہارے حساب کے مطابق 1000 برس کے برابر ہے۔ یعنی وہ لوگ کہہ رہے تھے نا عذاب لے کر آؤ، تو اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کری۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ عذاب تو ان پر جلدی آئے گا لیکن ضرور آئے گا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا عذاب نہ آئے، لیکن جب وہ آئے گا، جب قیامت آ جائے گی، جب جہنم میں چلے جائیں گے تو وہاں کا ایک دن کتنا ہوگا؟ یہاں کے 1000 دن کے برابر ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں، پھر سورہ عنکبوت میں، یہ لوگ آپ سے عذاب کی جلدی کر رہے ہیں حالانکہ جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے ہے، یعنی جہنم کافروں کو گھیرنے والی، آپ سے جلدی کر رہے ہیں نا، جب برداشت نہیں کر پائیں گے، جب عذاب آئے گا، جب جہنم میں جائیں گے تو اس کو برداشت نہیں کر پائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ کیا جن لوگوں نے بری چالیں چلیں وہ اس بات سے نڈر ہے کہ اللہ انہیں زمین میں دھسا دے، یا ان کے پاس ایسی جگہ سے عذاب آ جائے جسے وہ نہیں جانتے، یا ان کو ان کی آمد و گرفت کے دوران دھر پکڑ لے کہ وہ عاجز کرنے والے نہیں ہیں، یا ان کو ڈراوے کے ساتھ پکڑ لے، تو بے شک تمہارا رب نرم ہو و رحیم ہے۔ یعنی کیا تم اس بات سے نڈر ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں زمین میں دھسا دے گا؟ ہو سکتا ہے دھسا دے، اگر عذاب آ جائے نا، بیٹھے بیٹھے زمین میں دھس جاؤ یا آسمان سے عذاب آ جائے، تم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہو رہا ہے نا کتنا خطرناک عذاب آ رہے ہیں، کچھ کر پا رہا ہے انسان؟ روک پا رہا ہے؟ انسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے جب عذاب آ جاتا ہے۔ مشرکین کا ایک مخاصمتی حربہ یہ تھا کہ وہ عناد کے طور پر اور عاجز کرنے کی غرض سے معجزات اور خرق عادت، یعنی عادت کے خلاف نشانیاں مانگتے تھے، یعنی نبی سے کہتے تھے کہ اگر آپ سچے ہیں تو ہمیں کچھ معجزے دکھاؤ، کچھ نشانیاں دکھاؤ۔ ایک طریقہ انہوں نے یہ اپنا لیا، نہیں ہمیں تو کوئی نشانی دیکھنی ہے، جتنے بھی نبی آئے ان کو معجزے دیے گئے تھے، ہمیں بھی معجزہ دیکھنا ہے۔ اللہ نے اس بارے میں وحی نازل کر کے اپنی سنت بیان کر دی اور ان کی حجت کا خاتمہ کر دیا۔ آگے وہ بھی بتایا جائے گا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے نشانیاں دکھائیں۔ یہ وہ طرح طرح کی کوششیں تھیں جن کے ذریعے مشرکین نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور دعوت کا مقابلہ کیا، اور ان سب کو پہلو و بہلو آزمایا، یعنی ہر کسی کو آزمایا گیا۔ ایک حالت سے دوسری حالت اور ایک دور سے دوسرے دور کی طرف پلٹتے رہتے۔
سختی سے نرمی کی طرف تو نرمی سے سختی کی طرف. کون؟ مشرکین مکہ. جھگڑے سے سودے بازی کی طرف تو سودے بازی سے جھگڑے کی طرف. ترہیب یعنی ڈراوے سے ترغیب یعنی لالچ کی طرف تو ترغیب سے تخفیف یعنی خوف کی طرف. وہ بھڑکتے پھر ڈھیلے پڑ جاتے، حجت بازی کرتے پھر رواداری برتتے، خم ٹھوک کر للکارتے پھر کچھ لو اور کچھ دو کے اصول پر آتے، دھمکیاں دیتے پھر پسندیدہ چیزیں پیش کرتے، گویا وہ ایک قدم آگے بڑھتے اور ایک قدم پیچھے ہٹتے. یہ سب آپ نے پڑھ لیا. انہوں نے کیسی کیسی چالیں چلی، کیا کیا آفرز دی تھی ہمارے نبی کو، ہے نا. انہیں قرار نہیں تھا اور نہ ہی فرار پسند تھا، یعنی نہ تو وہ سکون سے بیٹھتے نہ ہی وہ بھاگتے. کسی طرح سکون نہیں تھا ان لوگوں کو. ان سب کا مقصد یہ تھا کہ اسلام کی دعوت روک دی جائے اور کفر کا بکھرا ہوا شریزہ پھر سے جڑ جائے، لیکن وہ ساری کوششیں کر کے ناکام ہی رہے. اب ان کے سامنے صرف ایک ہی راستہ رہ گیا تھا، وہ تھی تلوار. لیکن تلوار سے شیرازہ اور زیادہ بکھر جاتا، یعنی تلوار اگر اٹھاتے تو اور بگڑ جاتا معاملہ، بلکہ ایسی خون ریزی شروع ہو سکتی تھی جو ان کی جڑ ہی کاٹ کر رکھ دیتی. اس لیے انہیں حیرت تھی کہ وہ کریں تو کیا کریں، یعنی اگر وہ تلوار اٹھاتے پوری قوم تباہ ہو جاتی. اب یہ سوچ رہے تھے اب ہم کیا کریں، اب کون سی ترکیب اپنائیں، کیسے مسلمانوں کو روکیں، کیونکہ ہر چیز تو انہوں نے اپنا کے دیکھ لی. جہاں تک ابو طالب کا تعلق ہے تو ان کے سامنے جب مشرکین کا یہ مطالبہ آیا کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ان کے حوالے کر دیں، پھر انہیں مشرکین کی نقل و حرکت سے یہ محسوس ہوا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے عزائم رکھتے ہیں. مثلا ابو جہل، عقبہ بن ابو معیط اور عمر بن خطاب کے قدم. تو انہوں نے بنو ہاشم اور بنو مطلب کو اکٹھا کر کے انہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی دعوت دی. یعنی انہوں نے سب کو اکٹھا کر لیا، ابو طالب وغیرہ نے سب کو اکٹھا کر لیا اور کیا کہا کہ کس کی حفاظت کرنی ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جن پر ان کے مسلم اور کافر سب نے لبیک کہا اور خانہ کعبے کے پاس اس عہد اور پیمان کیا. صرف ابو لہب نے اپنی الگ رائے اختیار کی، یعنی وہ قریش کے ساتھ نہیں تھا، اس نے کہا نہیں میں نہیں کر سکتا. اب یہاں پر آپ یہ دیکھیے اتنی مخالفتوں کے بعد، اتنے اختلاف کے بعد اتحاد ہو گیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے سیفٹی کے لیے خود ہی ابو طالب نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ ان کی حفاظت کرنی ہے. ان کی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہوتا ہے نا اپنے فائدے کے لیے، یعنی ان کا بھی اس میں اپنا فائدہ تھا مشرکین مکہ کا. جیسے مان لو ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں، ان کے بیچ میں اختلاف ہوتا ہے، لیکن جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو بچے کے خاطر ان میں اتحاد بھی ہو جاتا ہے. اختلاف ہے لیکن کچھ فائدہ ہے اس لیے ساتھ میں اتحاد بھی ہے. جیسے بزنس ہے، ہم آپس میں بزنس کرتے ہیں، ہمارے بیچ میں کچھ اختلاف ہیں لیکن پروفٹ تاکہ ہمارا کچھ فائدہ ہے، اس چکر میں ہم ایک بھی رہتے ہیں. وہی کام اس وقت وہاں ہو رہا تھا. اب انہوں نے جو ایک چال چلی نا، وہ یہ چال تھی مکمل بائیکاٹ، مسلمانوں کا بائیکاٹ کر دیا، اس قدر پریشان کرا مسلمانوں کو. اب سنیے، مشرکین کی حیرت اور بڑھ گئی کیونکہ ان کی ساری چالیں بیکار ثابت ہوئیں اور وہ سمجھ گئے کہ بنو ہاشم اور بنو مطلب خواہ کچھ بھی ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا مصمم عزم کیے ہوئے ہیں، یعنی وہ ان کی حفاظت کریں گے ہی کریں گے، نبی کو نہیں چھوڑیں گے. لہٰذا وہ اس صورتحال پر غور اور اس کے متعلق فیصلہ کرنے کے لیے خیف بنی کنانہ میں جمع ہو گئے. یعنی ایک جگہ تھی، سارے مشرکین وہاں جمع ہو گئے اور سر جوڑ کر مشورہ کیا، یعنی آپس میں چھپ کے مشورہ کرنے لگے. بالآخر ایک ظالمانہ حل سمجھ میں آ گیا، یعنی ایک ظلم سمجھ میں آ گیا کیا کریں، اور اسی پر آپس میں عہد کیا. اور وہ حل کیا تھا؟ یعنی ان میں ایک کوالٹی یہ تھی کہ ہر مرحلے میں، ہر اسٹیپ پہ وہ اکٹھا ہو رہے تھے، اکٹھا ہو کر سوچ رہے تھے. لیکن آج ہمارے اندر کمی کیا ہے؟ ہم اکٹھے ہی نہیں ہوتے. جب تک ہم اکٹھے نہیں ہوں گے نا تب تک ہم کچھ کر نہیں پائیں گے. اور وہ دیکھو، آپ یہ دیکھو، آپ نے اتنی سیرت پڑھ لی، ہر موقع پر مشرکین اکٹھے ہو رہے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف اکٹھے ہو کر چالے چل رہے ہیں. اور ہمارا کام کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ہم الگ ہو جاتے ہیں، اس لیے ہم پچھڑتے جا رہے ہیں. اب اکٹھے ہوئے اور چال چلی، اور وہ کیا چال تھی؟ وہ لوگ بنو ہاشم اور بنو مطلب کا بائیکاٹ کر دیں گے اور یہ عہد کریں کہ ان کے ساتھ نہ تو کوئی شادی کرے گا، نہ ان سے خرید و فروخت کرے گا، نہ ان سے بات چیت کریں گے، نہ کبھی کسی طرح کی کوئی بھی صلح قبول کریں گے، نہ ان کے ساتھ کسی طرح کی مروت برتیں گے، یعنی ان کے اوپر رحم نہیں کریں گے کسی بھی طریقے سے، یہاں تک کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے لیے ان کے حوالے نہ کر دیں. یعنی اگر انہوں نے نبی کو ہمارے حوالے کر دیا
کہ ٹھیک ہے لو قتل کر دو تو ہم بائیکاٹ ختم کر دیں گے ورنہ ہم بائیکاٹ کر دیں گے۔ قریش نے اس قراردار پر آپس میں عہد کیا اور اس کے متعلق ایک صحیفہ لکھ کر خانہ کعبے کے اندر لٹکا دیا۔ صحیفہ یعنی ہم اس جگہ پر مسلمانوں کو قید کر دیں گے، ایک وادی میں قید کر دیں گے، اور جب تک یہ نبی کو ہمارے حوالے نہیں کریں گے تب تک ہم ان کا بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ اور اس کے اندر سب لکھ دیا انہوں نے، شادی نہیں کرنی، ان کے ساتھ خرید و فروخت نہیں کرنی، ان کو بالکل چھوڑ دینا ہے، ان کے ساتھ مکمل کوئی تعلق نہیں رکھنا۔ یہ صحیفہ لکھ کر انہوں نے کہاں لٹکا دیا؟ خانہ کعبے میں لٹکا دیا۔ لکھنے والا تھا بغیض بن عامر بن ہاشم۔ بغیض نام بھی دیکھو کیسا ہے، بغیض مطلب بغض کرنے والا۔ جس نے یہ لکھا تھا اس کا نام تھا، جس نے صحیفہ لکھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا بھی کی اور اس کا ہاتھ یا ہاتھ کی بعض انگلیاں شل ہو گئیں، یعنی اس کے بعد وہ کبھی لکھ نہیں سکا اس صحیفے کے بعد، کیونکہ نبی نے بد دعا کری تھی نا، اس کی انگلیاں خراب ہو گئیں، وہ لکھ نہیں پایا۔ اس کے بعد ابو لہب کو چھوڑ کر سارے بنو ہاشم اور بنو مطلب، خواہ مسلم ہو یا کافر، شیب ابو طالب میں سمٹ آئے، یعنی ایک چھوٹی سی جگہ تھی بس وہاں پر ان سب کو شیب ابو طالب وہاں پر سمٹ آئے۔ ان کا دانا پانی بند کر دیا، مسلمانوں کا دانا پانی بند کر دیا، اور تاجروں کو یعنی بزنس مین کو ان کے ساتھ لین دین کرنے سے منع کر دیا۔ چنانچہ یہ لوگ سخت مشقت میں پڑ گئے، مشکل میں پڑ گئے، یہاں تک کہ درختوں کے پتے اور چمڑے کھائے، کھانا ختم ہو گیا۔ مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں تھا کھانے کے لیے، کیا کھایا؟ پتے اور چمڑے، فاقوں پر فاقے کیے، حتیٰ کہ عورتیں اور بچوں کے بھوک سے بلکنے کی آوازیں باہر سے سنی جا سکتی تھی، یعنی اتنے تڑپ رہی تھی بچے اور عورتیں۔ ان کے پاس کوئی چیز پہنچ نہیں سکتی تھی، اگر پہنچتی بھی تو چھپ چھپا کر۔ چنانچہ حکیم بن حزام اپنی پھوپھی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کبھی کبھار گیہوں بھجوا دیتا تھا۔ یہ لوگ گھاٹی سے صرف حرام مہینوں میں ہی باہر نکلتے اور باہر سے آئے ہوئے قافلوں سے کچھ خرید فروخت کرتے، یعنی صرف حرام مہینہ تھا اس میں ان کو نکلنے کی اجازت تھی کہ اچھا ٹھیک ہے آؤ نکلو اور جو خریدنا ہے خریدو، لیکن اس پر بھی انہوں نے مشرکین سکون سے نہیں بیٹھے، ایک اور چال چلی انہوں نے۔ وہ کیا؟ وہ باہر سے آئے ہوئے قافلوں سے کچھ خرید فروخت کرتے تھے، لیکن اہل مکہ ان سے سامان کی قیمت اس قدر بڑھا کر لگا دیتے کہ یہ لوگ خرید نہ سکتے تھے، یعنی تاجروں سے تو سامان کم کرنا چاہیے نا، اہل مکہ نے یہ چال چلی، ان سے مہنگی مہنگی قیمتوں پر سامان خریدتے تھے، یعنی چھوٹی سی چیز ہوتی تھی اس کے بہت سارے پیسے دیتے تھے۔ اب بزنس مین کس کو دے گا؟ جس سے زیادہ پیسے ہو، تو مسلمان اس سے بھی کچھ نہیں خرید سکتے تھے کیونکہ ان کو مل ہی نہیں پاتا تھا۔ ادھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان ساری سختیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کی طرف مسلسل دعوت دیتے رہے، بالخصوص ایام حج میں، جبکہ عرب قبیلے چاروں طرف سے مکہ آتے تھے، یعنی حالات کچھ بھی ہوں، کیسی بھی مشکل آ جائے، ہمارا کام کیا ہے؟ دعوت دینا، دین کا کام کرنا۔ آپ کے اوپر ظلم ہو رہے ہوں، کچھ بھی ہو رہا ہو، بیماری ہو، پریشانی ہو، حالات کچھ بھی ہوں، آپ کو اللہ کا کام نہیں رک رہا، آپ کو وہ کام کرتے رہنا ہے۔ اگر رک گیا اللہ کا کام تو اللہ کون سا آپ کو پھر عذاب سے نکالنے والا نہیں نا، کم سے کم اللہ کا کام کرتے رہیں گے تو یہ آزمائش ہوتی ہے اور وہ پوری ہو جاتی ہے۔ بہت شدید آزمائش تھی اس وقت مسلمانوں کی۔ حضرت سعد کہتے ہیں کہ وہ بھی یہیں پر تھے۔ ایک رات مجھے اس قدر بھوک لگی کہ میرے پاؤں تلے کوئی تر چیز آئی، میں نے اسے ایک دم منہ میں ڈال لیا اور مجھے آج تک نہیں پتا چلا وہ چیز کیا تھی۔ مطلب اس قدر بھوکے تھے، وہ اتنا تڑپ رہے تھے کہ کچھ تو مل جائے، فاقے تھے، کچھ نہیں تھا کھانے کے لیے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے وہ کہتے تھے کہ پیشاب تلے کسی چیز کی آواز محسوس ہوئی تو دیکھا اونٹ کے چمڑے کا ٹکڑا تھا، میں نے اٹھا لیا، اچھی طرح دھویا، آگ میں جلایا، 2 پتھروں کے درمیان کوٹ لیا، سقوق بنا کر پانی سے نگل لیا اور اگلے 3 دن تک اسی پہ گزارا کیا۔ اتنی آزمائش تھی مسلمانوں کے اوپر جب بائیکاٹ کر دیا تھا۔ پتے کھانے سے ان کے جو اندر کا سسٹم تھا نا وہ بدل چکا تھا، جانوروں جیسا ہو گیا تھا، اندر سے مینگنی کی طرح ہی باہر آتی تھی پوٹی جو تھی، مینگنی کی طرح، جیسے جانور پتے کھاتے نا اس طرح ان کا مسلمانوں کا سسٹم بدل گیا تھا، پتے کھا کھا کر۔ اتنی آزمائش تھی، لیکن کسی نے دھوکہ نہیں دیا، کوئی چھپ چھپا کر باہر نہیں نکل کر آیا، کسی نے دھوکہ نہیں دیا، کسی نے اللہ اور اس کے رسول کو برا بھلا نہیں کہا، کوئی شکوہ نہیں کی، کوئی کبھی کام نہیں چھوڑا، کام کرتے رہے، محنت کرتے رہے مسلمان، بھلے ہی روئیں چیخیں چلائیں لیکن کام کیا۔
ہمارا کام کیا ہے؟ اب بارش ہوئی اب چھٹی کر لو، اور اب گرمی ہوئی اب چھٹی کر لو، اب کسی کی شادی ہے تو ہفتے بھر کی چھٹی کر لو، اب کوئی فوت ہو گیا تو اب چھٹی کر لو اتنی لمبی۔ کام کی کوالٹی کیا رہے گی پھر؟ ہماری کوالٹی نہیں ہے اب ہماری کام میں۔ کیوں؟ ہر وقت ہمیں چھٹیاں چاہیے ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے سے کام میں، ایون ہلکا سا سر درد ہوا اس میں بھی چھٹی کر لو، گھر میں آج کوئی نہیں تھا تو چلو اس میں بھی چھٹی کر لو، بچوں کو سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا تو اس میں بھی چھٹی کر لو۔ ہماری کام کی کوالٹی نہیں رہی۔ اور وہاں دیکھیے مسلمانوں کا کیا حال ہو رہا ہے، کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا اللہ کے رسول آج چھٹی دے دیجیے، آگے دیکھیے اور کتنا آئے گا۔ صحیفہ چاک اور بائیکاٹ ختم۔ کوئی 3 برس بعد اس ظلم کے خاتمے کا وقت آیا۔ کتنے سال بعد؟ 3 سال بعد۔ بائیکاٹ میں رہے، بھوکے تڑپتے بلکتے رہے 3 سال تک۔ ہمارے اوپر اگر تھوڑے سے دن پریشانی آ جاتی ہے نا، اسی میں ہمت ہار جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارا نہیں رہا، اللہ تعالیٰ کو دکھ ہی نہیں رہا، اللہ تعالیٰ تو کھیل رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں کٹ پتلی بنا دیا۔ اس طرح کی باتیں ہمارے منہ سے نکلنے لگتی ہیں، اور وہ مسلمان کتنے دن تک؟ 3 سال تک۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف 5 اشراف قریش کے دلوں میں، اشراف قریش مطلب ایلیٹ کلاس، جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، ہاں، قریش 5 لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ وہ صحیفہ چاک کر کے بائیکاٹ ختم کر دیں، اور دوسری طرف دیمک بھیج کر اس صحیفے سے قطع رحمی اور ظلم اور ستم کی ساری باتیں چٹ کروا دی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے صحیفے میں کیا لگوا دی؟ دیمک، جس سے وہ صحیفہ، کیونکہ صحیفہ چٹ ہو گیا تو بائیکاٹ ختم، جب تک وہ وہیں تھا تب تک بائیکاٹ تھا وہ، اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام اور ذکر باقی رہ گیا۔ اب ہوا کیسے؟ یہ 5 اشراف قریش میں سے پہلا ہشام بن عمرو بن حارث تھا، یہ ابو لہب کے قبیلے میں، ابو جہل کے قبیلے میں سے تھا، جو بنو لؤی سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ شخص زہر بن ابو امیہ مخزومی کے پاس گیا، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی عاتقہ کا بیٹا تھا۔ پھر مطعم بن عدی کے پاس گیا، پھر ابو البختری کے پاس گیا، پھر زعمہ بن اسود کے پاس گیا، اور ان میں سے ہر ایک کو رشتے و قرابت کی یاد دلائی، یعنی ہر ایک کو رشتہ داری کا وہ دیا، دلاسا دیتے نا، رشتہ داری کی یاد دلاتے ہیں، وہ یاد دلائی۔ ظلم ہوتا دیکھنے پر ملامت کی، یعنی لوگوں کو ملامت کرنے لگا کہ اتنا ظلم کر رہے ہو تم ان لوگوں کے اوپر۔ کچھ ہوتے ہیں نا جن کے دلوں میں رحم آ جاتا ہے، اتنی سخت مخالفتوں میں بھی، جیسے کوئی بھی ٹائم ہو، اگر کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو تھوڑے سے لوگ پھر بھی ہوتے ہیں جو ظلم کی مخالفت کرتے ہیں، ایسے ہی وہ لوگ تھے۔ اور صحیفہ چاک کرنے پر ابھارا، کہا کہ اس صحیفے کو پھاڑ دو، بائیکاٹ ختم کر دو۔ لہٰذا یہ سب ہجون کے ناکے پر جمع ہو گئے، یعنی ایک جگہ تھی وہاں جمع ہو گئے، اور صحیفہ چاک کرنے کے لیے ایک متفقہ پروگرام طے کیا، یعنی ایک رائے طے کی۔ چنانچہ صبح کو جب قریش کی محفلیں مسجد حرام میں جم گئی تو زہیر ایک خوبصورت جوڑا زیب تن کیے، یعنی پہن کر آیا، اور اس نے پہلے بیت اللہ کا طواف کیا، پھر لوگوں سے مخاطب ہو کر بولا، مکے والو، کیا ہم کھانا کھائیں، کپڑا پہنے اور بنو ہاشم تباہ اور برباد ہوں؟ نہ تو وہ بیچ سکیں اور نہ خرید سکیں، واللہ میں بیٹھ نہیں سکتا یہاں تک کہ اس ظالمانہ اور قرابت شکن صحیفے کو چاک کر دیا جائے، یعنی جب تک یہ پھاڑا نہیں جائے گا میں سکون سے نہیں بیٹھوں گا۔ ابو جہل نے کہا، تم غلط کہتے ہو، واللہ اسے چاک نہیں کیا جا سکتا۔ کون بولا؟ ابو جہل۔ زعمہ نے کہا، واللہ تم زیادہ غلط کہتے ہو، یہ جب لکھا گیا تھا تب بھی ہم اس کے لکھنے پر راضی نہیں تھے۔ اس پر ابو البختری نے کہا، زعمہ ٹھیک کہتا ہے، اس میں سے جو کچھ لکھا گیا ہے اس سے ہم راضی ہیں، نہ اس کو ماننے کو تیار ہیں۔ اب مطعم بن عدی کی باری تھی، اس نے کہا، تم دونوں ٹھیک کہتے ہو، اور جو اس کے خلاف کہتا ہے وہ غلط کہتا ہے۔ ہم اس صحیفے کو اور اس میں جو کچھ لکھا ہے اس سے اللہ کے حضور برات کا اظہار کرتے ہیں، یعنی ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم اس سے بری ہیں، مطلب ہم اس صحیفے کو پھاڑتے ہیں، کم سے کم ہم اس میں شامل نہیں ہیں۔ پھر ہشام بن عمرو نے بھی اس میں ہاں میں ہاں ملائی۔ اب کیا ہوا؟ ایک کے بعد ایک لوگ کھڑے ہوئے اور ہاں میں ہاں ملانی شروع کر دی صحیفہ پھاڑنے کے لیے۔ یہ ماجرا دیکھ کر ابو جہل نے کہا، یہ بات رات کو طے کی گئی ہے اور اس کا مشورہ کہیں اور کیا گیا، یعنی سمجھ گیا وہ، تم سب پروگرام بنا کر آئے ہو۔ ہاں، اس دوران ابو طالب بھی مسجد کے گوشے میں موجود تھے، یعنی ابو طالب کون؟ چچا نبی کے، وہ مسجد میں ایک جگہ موجود تھے۔ وہ یہ بتانے آئے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خبر دی ہے کہ اللہ نے ان کے صحیفے پر دیمک لگا دی، یعنی معجزہ نبی کو پہلے بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اب ختم ہونے والا ہے، اب ان پر میں دیمک بھیج رہا ہوں۔
اور یہ بات کس کو بتائی انہوں نے؟ نبی نے ابو طالب کو، جبکہ نبی کو پتا تھوڑی تھا، نبی کون سا وہاں تھے جو دیکھتے دھمک لگ گئی. تو یہ بات وہ بتانے آئے جس نے ظلم و بجور اور قطع رحمی کی ساری باتیں چٹ کر لی، صرف اللہ کا ذکر باقی چھوڑا. صرف جہاں جہاں اللہ کا نام تھا بس دیمک نے وہ جگہ چھوڑی، باقی دیمک نے سب جگہ چٹ کر لی. اب اگر وہ جھوٹے ہیں تو ہم تمہارے اور اس کے درمیان سے ہٹ جائیں گے. یعنی ابو طالب کہہ رہے ہیں کہ دیکھو مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بولا ہے، تمہارے صحیفے میں دیمک لگ گئی ہے. اگر وہ سچ ہیں، سچ کہہ رہے ہیں تو تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا. اگر وہ جھوٹے ہیں تو میں تم لوگوں کے بیچ سے ہٹ جاؤں گا، پھر میں ان کی پروٹیکشن نہیں لوں گا. لیکن چل کر دیکھتے ہیں کیا مانج رہا ہے. اگر وہ سچے ہیں تو تم ہمارے بائیکاٹ اور ظلم سے باز آ جاؤ. قریش نے کہا آپ انصاف کی بات کہہ رہے ہیں، یعنی ہاں چلو چل کر دیکھتے ہیں. ادھر مطعم بن عدی ابو جہل کے جواب دینے کے بعد اٹھا کہ صحیفہ چاک کرے تو کیا دیکھتا ہے کہ واقعی اسے کیڑوں نے کھا لیا. صرف بسمک اللہم اور جہاں جہاں اللہ کا نام تھا وہی جگہ باقی بچ گئی. لہٰذا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی تھی وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی جسے مشرکین نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. یعنی دیکھا، واقعی معجزہ ہے. اس وقت ٹیلی فون تو تھے نہیں، کوئی فون کر کے بتاتا یا کوئی واٹس ایپ میسج کرتا کہ دیکھو صحیفہ چاک ہو گیا جلدی سے بتاؤ. تو یہ خبر کس نے دی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے. لیکن وہ اپنی گمراہی کے رویے پر برقرار رہے، یعنی باز نہیں آئے. بہرحال بائیکاٹ ختم ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی گھاٹی سے باہر نکل آئے. یعنی ایک اور آزمائش پوری ہو گئی، ایک کے بعد ایک آزمائش. دیکھ رہے ہیں آپ مسلمانوں کو کہیں وہ سکون نہیں ہے. جیسے ہی کلمہ پڑا ویسے ہی آزمائشیں شروع ہو گئی. قریش کا وفد یعنی گروپ ابو طالب کے حضور. بائیکاٹ کے خاتمے کے بعد صورتحال معمول پر آ گئی، لیکن ابھی چند ہی مہینے گزرے تھے کہ ابو طالب بیمار پڑ گئے. اور کون بیمار پڑ گئے؟ ابو طالب. کون تھے ابو طالب؟ چچا، جو ہر وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکشن دے رہے تھے، پروٹوکول ایک طرح سے پروٹیکشن دے رہے تھے. ان کی وجہ سے ان کے ظلم رکے ہوئے تھے کچھ، ورنہ اگر ابو طالب بیچ میں نہ ہوتے تو پتہ نہیں وہ کتنا ظلم اور کرتے. ٹھیک ہے، اب کیا ہوا؟ ابو طالب بیمار پڑ گئے. بیماری دن بر دن بڑھتی گئی اور سخت ہوتی گئی. عمر بھی 80 برس سے آگے بڑھ گئی. قریش نے محسوس کیا کہ وہ اس مرض سے بچ نہ سکیں گے، لہٰذا آپس میں مشورے کیے اور طے کیا کہ ابو طالب کے پاس چلیں کہ وہ اپنے بھتیجے کو کسی بات کا پابند کر جائیں. یعنی سکون نہیں تھا ابھی بھی، کہہ رہے تھے کہ کم سے کم مرتے مرتے ان سے بات کر لیں کہ اپنے بھتیجے کو روک دیں اور ہم میں سے بھی اس کے متعلق عہد لے لیں. ہمیں اندیشہ ہے کہ اگر بوڑھا مر گیا اور ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ کیا تو عرب ہمیں تانا دے گا. یعنی اگر ان کا انتقال ہو گیا اور ان کے انتقال کے بعد ہم نے نبی پر ہاتھ اٹھایا نا تو عرب پورا کا پورا ہمیں تانا دے گا. ان کو اپنی عزت بہت پیاری تھی. ان کو لگے انہوں نے کہا، میں نے بتایا تھا نا بعض روایتوں میں کیا آتا ہے، انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو ابو طالب مرتے ہی ان کے اندر طاقت آ گئی اور یہ اپنے چچا پر ٹوٹ پڑے، وہ اپنے بھتیجے پر ٹوٹ پڑے. کہیں گے کہ اسے چھوڑے رکھا. جب اس کا چچا مر گیا اس پر چڑھ دوڑے. چنانچہ یہ لوگ اٹھے اور ابو طالب کے پاس پہنچے اور ان سے مطالبہ کیا کہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے معبودوں کی مذمت کرنے سے روکیں، یعنی بے عزتی کرنے سے روکیں. ادھر ہم لوگ بھی آپ سے اور آپ کے معبودوں سے دستکش رہیں گے، یعنی دور رہیں گے. اس پر ابو طالب نے آپ کو بلوایا اور لوگوں نے جو بات کہی تھی وہ پیش کی. یعنی جب یہ سب بات کر کے چلے گئے ابو طالب نے نبی کو بلایا اور کیا کہا کہ دیکھو یہ سارے لوگ آئے تھے، انہوں نے ایسے ایسے بات بولی. اور کیا بولی؟ انہوں نے فرمایا، نبی نے فرمایا چچا میں ان سے صرف ایک بات چاہتا ہوں، جس کے یہ قائل ہو جائیں تو عرب ان کے تابع فرمان ہو جائے، یعنی پورا کا پورا عرب ان کے آگے جھک جائے اور عجم انہیں جزیہ ادا کرے، یعنی عرب غیر عربی ان کو جزیہ بھی دیں گے. یہ سن کر وہ سٹپٹا گئے. ٹیکس، جزیہ ٹیکس جو غیر مسلموں سے لیا جاتا ہے اسلامک اسٹیٹ میں، کنٹری میں. یہ سن کر وہ سٹپٹا گئے، کہنے لگے صرف ایک بات، تیرے باپ کی قسم ہم ایسی 10 باتیں ماننے کو تیار ہیں. یعنی نبی نے کہا نا کہ تم صرف ایک بات کہہ دو پورا عرب تمہارا قائل ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا ایک بات، ہم تو ایسی 10 بات کہنے کو تیار ہیں. وہ بات کیا ہے بتاؤ؟ آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ.
اس پر وہ اپنے کپڑے جھاڑ کر یہ کہتے ہوئے اٹھ گئے، کیا اس نے سارے معبودوں کی جگہ ایک معبود بنا ڈالا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ یعنی یہ لوگ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے لا الہ کہہ دو، الا اللہ مت کہو، نہیں الا اللہ، ہاں بس ایک مت، یہ مت کہو کہ صرف ایک ہے۔ یہ بات ان کو بہت بری لگتی تھی۔ ان لوگوں کی ضد تھی بس معجزے بھی دیکھے لیکن دماغ صحیح نہیں ہوئے، دماغ ان کے ایسی رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔